یہ فتنوں کا دور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فتنے آنے سے پہلے عمل کر لو جتنے کرنے ہیں. فتنے ایسے آ جائیں گے جیسے اندھیری رات چھا جاتی ہے، اس طرح فتنے چھا جاتے ہیں. یعنی جب اندھیری رات چھا جاتی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی. فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، یا پھر شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا. اللہ اکبر. اور بعض اوقات مفادات اتنے حاوی ہو جائیں گے، یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا. وہ دنیا کے فائدے کے لیے اپنا دین بیچنا. اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے. کوئی کہتا ہے فلاں پارٹی، فلاں گروپ، فلاں جہاد کر رہا ہے، فلاں فساد کر رہا ہے. کتنی بات ہے. کبھی دعویٰ نہیں دیکھنا، نتیجہ دیکھنا ہے. کبھی دعویٰ نہیں دیکھنا، نتیجہ دیکھنا ہے کہ جہاد کے نام پر رخ مسلمانوں کی طرف تو نہیں ہے. اگر جہاد کے نام پر ہو، قتال کے نام پر ہو، قرآن کے نام پر ہو، قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہو، لیکن توپوں رت کا رخ مسلمانوں کی طرف ہو، وہ کبھی جہاد نہیں ہو سکتا، وہ فساد ہے. اگر توپوں کا رخ کافروں کی طرف ہے تو پھر وہ جہاد ہے. قرآن نے کہا صرف ایک ہی بات دیکھنی ہے، من یقاتل فی سبیل اللہ. لڑا اللہ کے رستے میں ہو، بس اس بات کو انشور کرو کہ رستہ اللہ کا ہے. اگر یہ انشور ہو گیا تو پھر اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ تم مارے گئے ہو یا تم کامیاب ہو. اس سے فرق نہیں پڑتا. من یقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑا اللہ کے لیے ہو، فیقتل او یغلب، چاہے وہ قتل کر دیا جائے چاہے غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان کو عنقریب اجر عظیم عطا کر دیں گے. تو اپنی توپوں کا رخ چیک کرو کدھر ہے. اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو پھر مر مٹ بھی جائیں گے تو اجر پا جائیں گے. اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، ذاتی مفادات، اپنا طمع، اپنا لالچ، اپنا عہدہ، اپنی چودراہٹ، اپنے مسائل، اپنی خواہش، اپنی خوشامد، تو یاد رکھو اس طرح بنیان مرصوص بننے کا خواب تو دور کی بات، اپنے اپنے انجام کی فکر کرو. فرمایا وَاصْبِرُوا، اور ڈٹے رہنا. فتنے آئیں گے، معاملات خراب ہوں گے، حالات خراب بھی ہو جائیں، ریح اکھڑ بھی جائے، ہوا اکھڑ بھی جائے، ملت انتشار کا شکار ہو بھی جائے، لیکن اس صورت میں بھی مایوس ہو کے نہیں بیٹھنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرُوا، ڈٹے رہنا. کس بات پر ڈٹے رہو گے؟ تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. کس بات پر ڈٹے رہے؟ دین پر ڈٹے رہے، اللہ کے دین پر ڈٹے رہے. اللہ، حالات اگر خراب ہو جائیں تو اصلاح کا عمل چھوڑ نہیں دینا. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، وما کان ربک لیہلک القری بظلم، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو، دو نتیجے تھے نا، یا تباہ و برباد ہو جانے والا نتیجہ یا پھر قوم کی واپسی والا نتیجہ. فرمایا تیرا رب ایسا نہیں ہے، وما کان ربک لیہلک القری بظلم، کہ وہ اپنی کسی بستی کو ظلم کی وجہ سے، ظلم کے ساتھ تباہ و برباد کر دے. اللہ کبھی کسی بستی کو ہلاک کرتا ہی نہیں ہے ظلم سے. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر اس بستی کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کبھی بھی ان کو ہلاک نہیں کرتا. اللہ کا قانون ہی، اللہ کی سنت ہی نہیں. لہذا میں اور آپ آج یہاں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم آج سے اصلاح کے کام کا آغاز کر رہے ہیں. اصلاح ذات البعید. اللہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے نا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، اللہ وہ میرا ہے. اللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرا ہے. اس کے اندر اگر کوئی بیماری ہے تو میں بیماری کا علاج کرواؤں گا، اس سے نفرت نہیں کروں گا، میں اس کے علاج کی کوشش کروں گا، اس کے لیے دعائیں کروں گا، اللہ اس کی بیماری دور کر دے. لیکن اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ پڑھا ہے تو وہ میرا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، پھر میں بنیاد محسوس کروں گا۔ اس اصلاح کے عمل پر ڈٹ جاؤ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔